صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها. مثلا میزان الحکمہ میں آپ آ جائیں، آیت اللہ رشاری کتاب میزان الحکمہ، جس کا ابھی آپ کے لیے اردو ترجمہ بھی بازار میں مارکیٹ میں موجود ہے، تو وہاں جا کر جماعت کے باب کو پڑھیں، جس میں 14 روایتیں اجتماع اور جماعت کے حوالے سے، نہ صرف نماز جماعت، کل جماعت کے سلسلے میں 14 روایتیں بیان ہوئی ہیں. ان کو ضرور مطالعہ کریے، تذکر آپ کے لیے. صرف سنیں. نمبر 2، اسلام میں 2 قسم کی عبادتیں ہیں. اسلام نے 2 قسم کی عبادتیں کا حکم دیا، فردی عبادات اور اجتماعی عبادات. مسجد اور نماز جماعت جو ہیں بہت سی اجتماعی عبادات کے لیے جو ہے مقدمہ ہے. اگر آپ مسجد بناتے ہیں، حتیٰ امام بارگاہ آپ بناتے ہیں اور نماز جماعت قائم کرتے ہیں، تو یہ اجتماعی عبادات، آپ ان کے ذریعے اجتماعی عبادات انجام دے سکتے ہیں، جس کے فوائد بہت ہیں. تو کوشش کریں ہر جگہ جماعت قائم ہو. جماعت نہ صرف نماز کے لیے، حتیٰ افطار کے لیے جماعت قائم کریں، کام کرنے کے لیے جماعت قائم کریں، یعنی اجتماع کریں اور کام کریں. بہت سارے امور جیسا کہ کل عرض کیا. یہ 2 تو اب جو جماعت قائم کرنے کی کوشش کریں، عبادات کے حوالے سے بھی اور باقی فرہنگی امور کے حوالے سے بھی. 3، حضرت آقا امام سجاد علیہ السلام جو ہیں دعائے مکارم الاخلاق میں جو ہیں تکمیل اوصاف حمیدہ کے لیے خداوند متعال سے ہمیشہ جماعت کے ساتھ رہنے کی دعا فرماتے ہیں کہ مجھے ہمیشہ لوگوں کے ساتھ رکھیں، جماعت کے ساتھ. وہ جماعت جو الہی ہے، یعنی وہی حزب خدا، حزب خدا جماعت، وہ جو خدا کی جماعت ہے، وہ جس کا مد نظر خدا ہے، جس جماعت کا نسب العین رضایت پروردگار ہے اور اطاعت اہل بیت، ان کا حزب خدا. تو اس کے ساتھ رہنے کی جو ہے دعا کی امام سجاد نے. تو اس جا کے خود ہی ایک دفعہ توجہ کریں. وَأَكْمِلْ ذَلِكَ لِي بِدَوَامِ الطَّاعَةِ، میرے لیے مکارم اخلاق، فضائل اخلاقی کی تکمیل فرمائیں کہ میں، اور کس طرح سے، اس طرح کہ میں ہمیشہ جو ہے اطاعت میں رہوں، وَلُزُومِ الْجَمَاعَةِ، اور ہمیشہ لوگوں کے ساتھ رہوں، جماعت کے ساتھ، امت کے ساتھ، امت اسلامیہ کے ساتھ. وَرَفْضِ أَهْلِ الْبِدَعَ، اور بدعت گزاروں سے دور ہو جائیں. وَمُسْتَعْمِلِ الرَّأْيِ مُخْتَرِعَ، اور جو ہیں اپنے اہل اختراع اور اہل بدعت کی جو ہے رائے اور ان کے اس کے مطابق میں عمل نہ کروں. ان دونوں کو چھوڑ کر میں جماعت ساتھ ہوں اور ہمیشہ اطاعت میں رہوں، اطاعت پروردگار میں. اس طرح میرے اندر مکارم اخلاق کی تکمیل فرما. تو اطاعت پہ مداومت اور اہل جماعت کے ساتھ ہونا، یہ دونوں تکمیل فضائل اخلاقی کے لیے ضروری ہے، اور اسی میں ہماری نجات بھی ہے. لہذا ہمیشہ جماعت کے ساتھ رہنے کی کوشش کریں. 4، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 200، یہ ان آیات میں سے ہے جو روابط اجتماعی کی برقراری کی اہمیت پہ زور دیتی ہے. کون سی آیت؟ ابھی تو بیان کیا، سورہ آل عمران آیت 200. اور اس آیت میں صبر و مصابرہ اور مرابطہ
اور تقوی ایک ساتھ جو ہے یہ آیت ذکر کرتی ہے کہ یہ ایک ساتھ ان چیزوں پہ عمل ہونا چاہیے تاکہ کامیاب ہو جائیں. جو کہ عرض کیا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ، 4 چیزیں بیان کی جو کہ اس دن آپ نے پڑھا. ایمان والوں کیا کریں؟ صبر کریں. صبر یعنی چاہیے استقامت، پائے مردی، ثابت قدمی. وصابروا اور مصابرہ کریں، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کریں، دوسروں کو بھی ہمت دیں، طاقت دیں، قوت دیں، ان کو بھی بھائی صبر کریں، آپ ثابت قدم ہو جائیں، دوسروں کو بھی ثابت قدم کریں. ورابطوا اور ایک دوسرے سے رابطے برقرار رکھیں. تفسیر نور میں آیا ہے کہ اصبروا یعنی مختلف شخصی اور غیر شخصی ہوا و ہوس کے مقابلے میں صبر کریں. اپنی خواہشات ہوتی ہیں، اس کے مقابلے میں صبر کریں. اصبروا تو منتظران قائم زمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہوا و ہوس کا مقابلہ کریں، کبھی اپنی خواہشات کے برخلاف کھانا کھائیں، ایسی جگہ بیٹھیں جہاں آپ کو بیٹھنا پسند نہ ہو، ایسے ہی نہ کسی خاص وجہ سے. آپ کا دل کرے میں اوپر جا کے بیٹھوں، نہ نیچے بیٹھنا زیادہ پسند، نیچے بیٹھیں. سب سے آخر میں بیٹھنا پسند، نہ آخر میں بیٹھیں. کسی کے ساتھ کھانا پسند نہیں، جا کے اسی کے ساتھ کھانا کھائیں. یہ سالن مجھے پسند نہیں ہے، وہی سالن کھائیں. کیوں پسند نہیں ہے؟ میں یہی کھا لوں. اپنے میل نفسانی کے برخلاف عمل کریں، صبر کریں، استقامت، اپنے آپ کو آزمائیں. اسی طرح بعض دوست ہوتے ہیں جن کے ساتھ مثلا بعض اشخاص چاہتے ہیں کہ دوستی نہ ہو، اسی سے دوستی رکھیں اپنی خواہشات کے برخلاف. اصبروا صبر کریں، صبر ثابت قدمی، اور ایک مصداق یہ ہے کہ اپنی خواہشات نفسانی کے برخلاف عمل کریں. یہ تفسیر نور میں آیا. صابروا یعنی صبر کی تلقین کریں. کفار و مشرکین کی طرف سے جب دباؤ بڑھ جائے تو دباؤ تو پوری امت پہ آ جاتی ہے، ان کی طرف سے جب دباؤ ہے تو پوری امت پہ دباؤ آتی ہے. جیسا کہ جب آپ صبر کریں دوسرے کو بھی کہیں صبر کریں، تاکہ آپ دونوں مل کے اس جو ہے ثابت قدمی دکھا سکیں، مقابلہ کر سکیں. 2 3 4 سب کو ایک دوسرے سے. لہذا کفار کے دباؤ کے مقابلے میں ایک دوسرے کو صبر کی اور مقاومت کی جو ہے سفارش کریں، خود بھی اور دوسرے کو بھی. اور اگر کفار اپنے کفر میں مقاومت کرے اور وہ جو ہیں لڑیں، اور بعض لوگ جو ہیں اپنے کفر کی وجہ سے قتل ہو جائیں، مال خرچ دیں، ہے نا کفار ایسے اپنے کفر کے لیے لڑتے ہیں، جان دیتے ہیں، خون دیتے ہیں، مال دیتے ہیں، ہے نا؟ نہیں دیتے. کہا تم بھی وہی کام کرو، اپنے دین کے لیے، عزت کے لیے، ناموس کے لیے، سرزمین کے لیے، اپنی ترقی کے لیے جان دے دو، مال دے دو، خون دے دو. یعنی مقابلہ بالمثل کریں. وصابروا ان کے مقابلے میں صبر کرو. یہ تذکر ہے. وصابروا اور کفار کے مقابلے میں صبر کرو. جب وہ خرچتے ہیں تم بھی خرچو، وہ لڑتے ہیں تم بھی لڑو ان کے ساتھ. ورابطوا اور تیسرا کام رابطو، اور جو ہے رابطے رکھیں. کس سلسلے میں؟ جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کے لیے. تمام مسلمین پہ فرض ہے کہ اپنی جغرافیائی حدود کی محافظت کریں کفار کے مقابلے میں، کہ کافروں کو اسلامی سرزمین پہ قابض نہ ہونے دیں. رابطوں کا معنی کہ انہوں نے کہ کوئی دشمن ہجوم نہ لائے، تو تمام مسلمانوں کو مستعد ہونا چاہیے. اگر امت اور عوام اٹھیں کوئی بھی دشمن حملہ نہیں کر سکتا. عوام میں خدائی طاقت ہے، لیکن عوام کھڑے نہیں ہوتے. عوام اگر اٹھیں شہنشاہیت ختم ہو جاتی. یہ دکھا دیا مختلف ممالک میں یہ کام ہوا ہے. جب عوام قیام کرے تو بادشاہت ختم ہو جاتی ہے. فرمایا کہ ورابطوا
کہ جغرافیائی حدود کی حفاظت دشمنوں کے مقابلے میں، اور اسی طرح اعتقادی اور فکری سرحدوں کی حفاظت کے لیے ہمارے کچھ اعتقادات ہیں، کوئی اس میں خرابی پیدا نہ کریں، لوگوں کے ذہنوں کو برین واش نہ کریں جس طرح ابھی دشمن کر رہے ہیں، تو ان کی عبادت یہ مباحثات علمی کے ذریعے ممکن ہے۔ تو آپس میں جو ہے آپ لوگ واقعاً ایسا کتاب خوانی رکھیں، یعنی کتاب خوانی جو اعتقادات کے حوالے سے بہترین کتابوں کا مطالعہ کریں اور پڑھ کے سنائیں، ایک پڑھیں اس طرح پڑھیں کہ دوسرے سمجھیں، وہ خود مطالعہ کر کے سمجھ کے آ جائیں۔ زبانی پڑھانے کے ذرا آپ اس طرح میں پڑھو، آپ پڑھیں سنائیں، ایک اور سوال کے جواب دوسرا پڑھ کے سنائیں، تیسرا، اس طرح ایک گھنٹے میں جو ہے مثلا 2-3 صفحہ پڑھ مسلسل اگر یہ کتاب خوانی رکھیں تو بہترین کتاب، بہترین سوالات کے لیے بہترین جوابات آپ کو ملیں گے، تاکہ آپ اعتقادی فکری سرحدوں کی حفاظت کر سکیں۔ اگر کسی نے شکوک و شبہات پیدا کیے کسی جو ہے عقیدے کے سلسلے میں، تو اس کے جواب آ کر مختلف کتابوں میں ڈھونڈیں۔ آپ میں یہ ہنر ہونی چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس سوال کا جواب کس کتاب میں، تاکہ جب یہ کہ آج یہ سوال ہوا کسی آپ کے دوست یا ساتھی کے ذہن میں ڈال دیا، آپ اس کا جواب ڈھونڈ کے لائیں، کتاب سمیت، ریفرنس سمیت تمام اس کو بتائیں، دیکھیں اس کا جواب یہ ہے، انہوں نے یہ شبہ آپ کے ذہن میں پیدا کیا تھا۔ آپ کو جو ہے اعتقادی حدود اور جو ہے سرحدوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ مثلا توسل، مثلا جو عقیدہ شفاعت، مثلا عقیدہ زیارت، مثلا عصمت اہل بیت، ان سلسلے میں ہمارے کچھ حدود ہیں، ہم ائمہ کو جو ہے خاص جو ہے صفات کے ساتھ جانتے پہچانتے ہیں، تو لوگ ہمارے جوانوں کے ذہنوں میں ان چیزوں کو خراب نہ کریں، تو ان کی حفاظت کرنی چاہیے مباحثہ علمی کے ذریعے۔ کیا امید ہو سکتی ہے کہ مثلا آپ لوگ کریں گے کبھی؟ نہیں معلوم، یہ سب آپ نے کرنی ہے، لیکن آپ ایک بھی نہیں کرتے، کرنا آپ نے۔ وَرَابِطُوا، ایک دوسرے سے رابطہ کریں، رابطہ یعنی ایک دوسرے سے جو ہے دشمن کے ہجوم کے مقابلے میں متحد ہو جائیں، مقابلہ کریں، اور اعتقادی سرحدوں پہ ہجوم اگر لائے دشمن، فکری فرہنگی جو ہے اعتقادی، تو جو علمی مباحثے کے ذریعے انہیں دور کرنے کی کوشش کریں، رابطوں، تاکہ جو ہے دوسروں کے وسوسوں اور شبہات سے اعتقادی سرحدوں کی حفاظت ہو سکے۔ اور حضرت آقا امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ بھی اسی آیت کی تفسیر ہے،